بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں سر ہیں جنہیں بچاتی ہیں نمازیں، جو بچائے نماز کو وہ سر حسین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو بار بار گود میں اٹھا کر اہل بیت سے کہتے تھے کہ اے لوگو، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں 80,000 کا مجمع تھا، تو دوسری طرف وہ حسین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہیں؟ کسی انسان کا حق مارا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوجی یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تیرے بابا حضرت علی کی بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج میں اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے۔ یہ علم میرے بابا حضرت علی نے بلند کیا۔ خیبر و خندق میں اگر اللہ کی مدد کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ممکن نہ ہوتی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہو وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج علی اور اس کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ انہوں نے شمر سے کہا، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ پس 80,000 کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب 28 ہجری میں امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلے کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ امام حسین کربلا میں آ پہنچے۔ امام حسین 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر محرم الحرام 61 ہجری کو کوفہ پہنچے۔ جب یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، انہوں نے شمر سے کہا کہ دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ پس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین نے اللہ اکبر کہا اور اپنی تلوار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف 80,000 لوگوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین بن علی۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9-10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کی اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے، جس سے اس عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا۔
اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا کہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، جب وہ شہید ہوگا یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ زندہ تھی، اور جب وقت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ زمین نے اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک طرف حضرت امام حسین 80,000 کی فوج کو اس طرح سے مار رہا تھا کہ یزید کی فوج پلٹ کر بھاگنے لگی، اور حسین فوجی یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس بھائی کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معصوم بچے امام علی اصغر کی قبر بنائی۔ امام حسین چیل کی طرح فوجی یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں سپہ سالار شمر سے کہتا ہے کہ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی، اور کچھ فوجی حضرت امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ وہ کبھی جلتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے تھے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، اور جس کے پاس جو تیر و کمان ہے وہ دور سے ہی حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے۔ ان کے مبارک جسم پر اتنے تیر تھے کہ ان کا مبارک جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسے رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے، یزید کی فوج جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا امام حسین کو بچا لے۔ اللہ اکبر! وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، روکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمینی کربلا پر سر رکھ کر اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اتنے میں یزید نے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین کے سر کے قریب آ کر دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسا ہی شمر نے خنجر حضرت امام حسین کی گردن پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے لب ہل رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ حسین کے خاندان کو قتل کر دیا ہے، 3 دن تک ان کو پیاسا رکھا، شاید وہ ہمیں بددعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو وہ اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کہہ رہے تھے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان کے لیے حسین کو چنا۔ شمر نے حسین کا سر تن سے جدا کیا اور اس کو نیزے پر رکھا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی۔ حضرت امام حسین کو بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی۔ اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شریعت کی
نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرأت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشاں باب ہے جو حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کے اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد۔ جی ویورز، مجھے امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔